أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا۔ اور مسلمانوں کو جہاد کرنے کی تاکید کیجیے، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی یلغار کو روک دے، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت اور سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے اس کے لیے اس نیکی کے اجر میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس کے گناہ کا کچھ بوجھ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور جب تم کو سلام کیا جائے تو تم سلام کا اس سے بہتر جواب دو یا وہی لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ بے شک تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائیں گے، اس میں ذرا بھی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، 3 ہجری شوال میں احد کا معرکہ ہو چکا تھا جس میں بظاہر مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا۔ اسی موقع سے اہل مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو دوبارہ بدر میں معرکہ کا چیلنج کر دیا گیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت سے قبول بھی فرما لیا۔ ذی قعدہ میں آپ دوبارہ بدر کی طرف اسی ارادے سے کوچ فرمانے کو تیار ہو گئے، مگر چونکہ احد کا زخم ابھی تازہ تھا اس لیے منافقین کے علاوہ بعض مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ ابھی اس نئے معرکہ سے گریز کرنا چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ چنانچہ انہی حضرات کی تنبیہ کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، کوئی نکلے یا نہ نکلے آپ تنے تنہا نکل جائیے، کھڑے ہو جائیے، اس لیے کہ آپ دوسروں کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ 4 ہجری شعبان میں بدر تشریف لے گئے، 8 دن قیام فرمایا، اہل مکہ نہیں آئے، جنگ بھی نہیں ہوئی، لیکن اہل مکہ کے اوپر مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی کہ احد کے واقعے نے مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے کو کم اور پست نہیں کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں السلام علیکہ ورحمۃ اللہ کہا۔ اس کے بعد ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں وبرکاتہ کا لفظ بڑھا کر فرمایا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فقرہ لوٹا دیا۔ سلام کے بہتر جواب سے یہی مراد ہے کہ دعائیہ کلمات بڑھا دیے جائے، مگر حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑھانے کی حد وبرکاتہ تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب اگر بڑھا کر جواب نہ دے یا سلام کرنے والے نے اس کی گنجائش ہی نہ رکھی ہو تو جواب میں بھی اتنا ہی کہے جتنا سلام کرنے والے نے کہا ہے۔ سلام کرنا یہ سنت ہے اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور سلام میں پہل کرنا یہ افضل ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلام کا خاص طور پر حکم فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں سلام کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔